محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جب بھی کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے جیسے وہ بولنا شروع ہوتا ہے تو ایک سمجھدار مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ ادا ہو، جو بول وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے بولے تو وہ اللہ کا نام ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی ہو۔ اور اس بات کو ایک مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یقینی اور حقیقی بات بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا نام اللہ کا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود ہر جگہ اس بات کو یاد رکھا ہے اور ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم قرآن مجید میں جب دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اپنے حبیب محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر اپنے بارے میں یہ کہا کہ میری بات مانو تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرے رسول کی بات بھی مانو۔ جہاں یہ کہا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر ساتھ میں کہا وَرَسُولِهِ، تو وہ ایسی ڈھیروں مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس بات کا لحاظ رکھا ہے، اور یہ بہت صاف لفظوں میں اور اشاروں کے ساتھ بھی اس بات کا اعلان ہے کہ اس دھرتی میں رہتے ہوئے کامیابی و کامرانی کا ہمارے نزدیک صرف ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی معیار ہے اور ایک ہی کسوٹی ہے کہ میری بات کو مانو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بات ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں۔ جب سے ہم نے مسجدوں کا رخ کیا ہے، ہم نے تقریروں میں بیٹھنا شروع کیا ہے، کسی کی عمر 30 سال ہو گئی، کسی کی 50 سال ہو گئی، تو اس نے بار بار یہ بات سنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ہر مسلمان اس دعوے کا دم بھرتا ہے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا چاہے وہ اعمال میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ اس دعوے کو نہ کرتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد والا جو جملہ ہے اور اس کے بعد کا جو مطالبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فلاں پہاڑ کو جا کر کھود کر دودھ کی نہر بہا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ تم ہزاروں کلومیٹر پیدل چل کر فلاں جگہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا چاہے تمہاری بساط ہو، طاقت ہو، ہمت ہو کہ تم میرے لیے یہ کر گزرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں کہا اور حضور سے کہا کہ آپ اس کا اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل صرف یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ۔ اسی لیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ بھی ہمیں اسی بات کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف مقامات پر اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں سب سے پہلا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ صرف ایک زبانی اقرار نہیں ہوتا ہے، یہ صرف زبانی کلمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس بات کا بھی ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم عملی طور پر بھی اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے اور اس دنیا میں بھی بسنے والے لوگوں کا ایک قانون ہے، اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ اس کی مرضی پر چلتا ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق پہنتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ جو صرف ہوس پرستی کے نام پر یہ سب دعوے کرتے ہیں تو وہ بھی یہ سب نقل و حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری فلاں محبوبہ اور معشوقہ نے یہ کہا ہے، اس کی مرضی یہ ہے، تو آدمی نہ جانے کیا کر بیٹھتا ہے، سوسائڈ تک کر لیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ نہ دنیا میں اس کی کوئی فضیلت، نہ دینی لحاظ سے کوئی فضیلت، بلکہ الٹا عذاب و عقاب اور سزا
اور جس دعوے کے نتیجے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، ہدایت ہے، سعادت ہے، فلاح ہے، فوز ہے، تو اس دلیل کے دینے میں ہم ناکام ہیں۔ سچی بات یہی ہے، ہمارا معاشرہ بحیثیت مسلم معاشرہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بطور مثال اور ماڈل کے امت کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس لیے جب غیر مسلم حضرات باتیں کرتے ہیں تو وہ بہت سی مرتبہ زبانی طور پر بھی اور بہت سی مرتبہ ان کا دل بھی تسلیم کرتا ہے کہ اسلام جو باتیں کہتا ہے وہ باتیں کس قدر کھری ہیں، سچی ہیں، لیکن مسلمان کو ایسے نظر نہیں آتے ہیں، تو یہاں جا کر ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جو انکار کر دے۔ تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا حضور سے، کیا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، کون انکار کر دے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو آدمی میری نافرمانی کرے گا تو گویا وہ انکار کر رہا ہے، وہ عملی طور پر اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ میں رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں، زبان سے چاہے کہتا رہے، گویا وہ عملی طور پر منکر ہے اس بات کا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت مشہور باتیں ہیں، مشہور حدیثیں ہیں جو ہم لمبے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن محض سننا یہ کارگر نہیں ہو سکتا جب تک کہ عملی زندگی میں اس کا اثر نہ ہو۔ سنتے تو ہم بہت کچھ ہیں، سالہ سال سے سن رہے ہیں، لیکن سننا اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا یہ تبھی مکمل ہوگا جب اس کا اثر ہماری عملی زندگی میں نظر آئے۔ حضور نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس کا اثر صحابہ کرام کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار ساتھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زبانی محبت کے دعوے نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر عمل سے اور ہر موڑ پر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کے نام پر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھا، وہ بھاگے نہیں، اپنا مال لٹانے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھا، اور حضور کے طرز پر عمل کرنا انہوں نے ان اعمال میں بھی کیا جن اعمال میں حضور کا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے تھے یا کسی اس خاص جگہ کا سفر کرتے تھے جہاں کا سفر حضور نے کیا تھا، اور حضور نے وہاں اپنی بشری ضرورت کو پورا کیا تھا، حضور نے وہاں پیشاب کیا تھا، حضور نے اپنی ضرورت پوری کی تھی، تو حضور کا مطالبہ نہیں ہے کہ تم یہاں کے میری طرح یہ ضرورت پوری کرو، حضور کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ جا کر بیٹھتے تھے چاہے ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ اس درجہ مشابہت اختیار کیا کرتے تھے حضور کی، نہ حضور کا مطالبہ ہے اس سنت پر عمل کرنے کا اور نہ ہم سے مطالبہ ہے، لیکن یہ محبت کا وہ عالم ہے کہ جہاں جا کر آدمی بھی اسی طرح کرتا ہے۔ حضرت ام درداء ایک صحابیہ ہیں، وہ اپنے شوہر حضرت ابو درداء سے کہنے لگی کہ آپ جب کوئی بات کرتے ہیں ہنسنے لگتے ہیں، لوگ آپ کو بیوقوف اور احمق کہیں گے، تو حضرت ابو درداء نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ میں کیوں نہ ہنسوں، جب میں نے حضور کو دیکھا بات کرتے ہوئے تو حضور مسکرا رہے ہوتے تھے، تو میں کیوں نہ مسکراؤں، یہ عالم تھا صحابہ کرام کا۔ اور اسی طرح کھانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو صحابہ ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور ایک دعوت میں تشریف لے گئے، انہوں نے جو پکوان پیش کیا وہ شوربہ ہے اور روٹی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوربے میں کدو بھی تھا، تو حضور کدو کو تلاش کر کے کھا رہے ہیں، تو انہوں نے ساری زندگی عادت بنا لی کہ حضور کے اس عمل کو وہ کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کی ایک آواز کے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضور کا ہم سے کوئی مطالبہ ہو اور پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہیں، زبانی بھی اور عملی طور پر بھی اسی کا ہی ہم سے مطالبہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان میں جو طاقت و قوت پیدا ہوئی تھی، ان کے تذکرے سے جو اس وقت کے سپر پاور بادشاہوں کے کلیجے تھرایا کرتے تھے اور وہ گھبراتے تھے، یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے پاس وسائل بہت اکٹھے ہو گئے تھے، صحابہ کرام کے پاس ہتھیار جمع ہو گئے تھے، نہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے جذبے کو سن لیا تھا اور مختلف مقامات پر دیکھ لیا تھا کہ یہ اپنے بادشاہ کے، ان کی نظر میں حضور بادشاہ تھے،
کہ یہ کس طرح اس کی آواز پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں، تو وہ صرف اس تذکرے کو سن کر یا اس واقعے کو دیکھ کر اس بات کو محسوس کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں اتنی بڑی جمعیت ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کی، افرادی طور پر بھی اور دیگر وسائل کے لحاظ سے بھی مسلمان کتنے طاقتور ہیں، اور مجموعی طور پر ہماری کیا صورتحال ہے۔ اب تو بچہ بچہ بھی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے اور لمحے لمحے کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو صرف یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم نے منہ موڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے روگردانی کی اور سنت نبی کو اپنی زندگی سے نکالا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم افرادی قوت میں اتنے زیادہ، وسائل میں اتنے مضبوط، لیکن ہمارا کوئی بھرم نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، سماج میں ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں، ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر جو گت ہماری بنی ہے، ساری دنیا ہنس رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے دن بدن، اور یہ صورتحال بگڑتی ہی چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل صرف عبادات کی دنیا میں بھی کافی نہیں ہے۔ حضور صرف ہمارے نماز کے پیغمبر نہیں تھے، صرف روزے اور حج کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ ہماری دنیا اور ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے حضور ہمارے پیغمبر ہیں۔ یاد ہے، چاہے عبادت ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے لین دین ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، دکان و مکان ہو، کھیت اور کھلیان ہو، کچھ بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اخلاق و کردار میں بھی۔ اور ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم پوری زندگی، ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، مسجد کے اندر ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، دوست و احباب کے ساتھ ہو، ہر جگہ ہر وقت سنت کی پیروی ہم سے مطلوب ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں، صرف استحضار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ذرا سا ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہم آسانی کے ساتھ بہت سارے سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں، لیکن نیت کا استحضار نہیں ہوتا، سنت پر عمل کرنے کا خیال نہیں ہوتا، تو وہ ہمارا سارا کام بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، ہم روزانہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باتوں میں جاتے ہیں، ہم روزانہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، ہم اسی طرح اپنی دکان پہ جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، ہم روزانہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم روزانہ لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ہم روزانہ نہ جانے کتنے ایسے کام ہیں جو کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ذرا سا اپنی نیت کا استحضار کر لیں تو ہم سنتوں پر عمل کرنے کا بھاری بھرکم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور موجودہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس زمانے میں غیر نہیں مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ سنتوں پر عمل کرنے کو اپنے لیے خفی محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اس زمانے میں تو سنتوں پر عمل کرنا یہ کتنا بڑا ثواب ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ حضور کی ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ایک شہید کا شریعت میں کیا اجر و ثواب ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ شہید کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فضائل بیان فرمائے، حضور نے اپنے حدیث میں فضائل بیان فرمائے۔ شہید کی مثال دے کر حضور نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا، من تمسک بسنتی، پہلے یہ روایت شاید لفظ غلط پڑھ دیا تھا میں نے، اس کے روایت کے الفاظ یہ ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے ایسے دور میں، جس دور میں امت کے عام افراد نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا ہو، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے۔ اب ہم گنتے چلے جائیں شہادت کی فضیلت کو اور پھر سنت پر عمل کے ثواب کو۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، یوں تو وہ اپنے آپ کو ماڈرن تصور کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی کہتے ہوں گے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دانش مند بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی سچے پکے مسلمانوں کو کوئی کٹ ملا کہہ رہا ہے، کوئی آدمی روڑی بازی کہہ رہا ہے، کوئی آدمی پرانی سوچ کا کہہ رہا ہے، کوئی آدمی بابا آدم کے زمانے میں جینے والا کہہ رہا ہے، 21ویں صدی کی باتیں کرتے ہوئے بہت سارے تانے دیے جاتے ہیں۔ ایسے دور میں حضور نے جو شہید سے بڑھ کر فضیلت بیان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید شہادت دی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ایسے دور میں جب لوگ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تانے مارتے ہوں، ایسے دور میں کوئی آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور پھر وہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور کڑوی تسلی سنتا ہے کہ گویا وہ آدمی روزانہ جیتا ہے، روزانہ مرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس لیے 100 شہیدوں کا ثواب بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی تھی،
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی آدمی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری لائی ہوئی شریعت کا پیروکار نہ ہو جائے۔ اور کس قدر عظیم جذبہ تھا ایک صحابی کی بات میں، وہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے، ان کے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر گیا، کچھ حصہ گر گیا کھانے کا، تو وہ اٹھا کر کھانے لگے۔ تو کسی نے تانا دیا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہاں مت اٹھائیے، یہ عجیب بات ہے۔ گویا انہوں نے اس کو ہلکی چیز سمجھتے ہوئے اور بہت ہی کم عقل والی بات تصور کرتے ہوئے نہیں کہا کہ یہاں اس طرح نہیں اٹھایا جاتا۔ تو انہوں نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا اترک سنت نبی کی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں بیوقوف سرداروں کی وجہ سے حضور کی سنت ترک کر دوں؟ کیا میں حضور کی سنت ترک کر دوں ان لوگوں کی وجہ سے؟ حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کھانے کا لقمہ گر جائے، کچھ حصہ گر جائے اور اس کو صاف کرنا ممکن ہو، یا ہے کہ اچھی جگہ دسترخوان پر گرا ہو، دسترخوان صاف ہوتا تو اٹھا کر کھانے میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ غیر آدمی مسلمانوں کے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کو عجیب بات تصور کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گویا کھانے کو دانا پانی ہی نہیں ہے اور یہ انگلیاں چاٹے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق کا ایک دانہ اور ایک قطرہ بھی اس لائق ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اور پھر حضور کی یہ سنت ہے کہ انگلیوں کو چاٹا جائے، اور پھر اس کے بہت سارے سائنسی فائدے ہیں کہ کیا فائدے ہیں انگلیاں چاٹنے کے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے غیر لوگ تانا دیتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کی غربت پر محمول کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان تو اس کو سنت سمجھ کر چاٹتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ باعث اجر و ثواب ہے، اس کو ہم زندگی کے ہر پہلو میں اپلائی کرتے چلے جائیں، اس فارمولے کو، اس قاعدے اور قانون کو، تو ہم اپنی زندگی میں عجیب قسم کی خوشگوار احساس ہم کریں گے اس بات کا کہ ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، ہماری سوچ میں اجلا پن محسوس ہوگا، ہماری زندگی میں روشنی ہوگی، گھروں کے جو جھگڑے ہیں اور ذہنی جو خلجان ہے، ذہنی جو انتشار ہے، یہ ختم ہوگا۔ ہم دنیا والوں کو چھوڑ کر صرف اس بات پر اگر فوکس کرنے لگیں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور میرے رسول کا طریقہ کیا ہے، تو ہم بہت سارے جھمیلوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو صرف کسی بات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، اگر میں نے یہ نہیں کیا تو وہ مجھ سے منہ موڑ لے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ شریعت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دے گا بعد میں، لیکن اگر ہم صرف اس آدمی کو عارضی طور پر خوش کرنے کے چکر میں شریعت کو فراموش کر دیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھیں اور رسول اللہ کا طریقہ ترک کر دیں تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی ہے۔ دنیا والوں کی پر ہی اگر ہم نظر رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے قدم قدم پر الجھن ہے۔ ہمارا قبلہ صرف ایک ہے، اللہ کی رضامندی، رسول کا سنت و طریقہ، اس پر چلتے ہوئے کوئی آدمی ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے، ہمیں اس کی ناراضگی کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کو اپنی بات سمجھائیں کہ میرا اصل مقصد اللہ کے مطالبے پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو ماننا ہے۔ جب ہم صحیح طریقے سے کسی کو سمجھائیں گے، وہ ہمارے رشتہ دار ہو، دوست ہو، تو امید ہے کہ وہ آدمی سمجھ جائے گا۔ اس کے بعد بھی نہ سمجھے تو پھر ہمیں اس کی ناراضگی کا زیادہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ کسی عربی شاعر نے بہت پیاری بات کہی تھی، تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہوتے تو اس کی اطاعت کرتے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مرضی کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی اصول ہے، ایک ہی فارمولہ ہے۔ جتنی جلدی ہم اس کو اپنا لیں گے، ہم پریشانیوں سے نکل کر خوشیوں بھری زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔